اوکے اختیار صاحب, ابھی آپ کہیں گے جناب دیکھیں بلیک میلنگ ہے, دھمکی کی سیاست ہے, وہ اپنی جگہ آپ کامنٹ کرنا ہے, لیکن مجھے میرا سوال بڑا سادہ معصومانہ ہے. عمران خان صاحب کی ایک ہیلتھ کا ایشو ہے, آپ کہتے ہیں اتنا سیریس نہیں ہے, یہ کہتے ہیں سیریس ہے, اس میں کیا حرج ہے اگر ان کا ذاتی معالج انہیں دیکھ لے؟ اچھا اس پر بھی میں کہہ دوں بات آگے کی تاکہ بات ریپیٹ نہ ہو. کیا آپ کہیں گے دیکھیں جی ازمان نورین صاحبہ کو ملنے دیا, دیکھو بعد میں کیسی بیان بازی کی. پی ٹی آئی کے لیڈران آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر چھوڑ دیں, آپ ڈاکٹرز کو ملنے دیں, اور ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز آنے کے بعد کوئی بات نہیں کریں گے, کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے, گارنٹی دیتے ہیں, آن ایئر کہہ رہے ہیں وہ. تو اس میں کیا پرابلم ہے کہ ان کا اپنا ذاتی معالج جائے, دیکھے اور بتا دے کہ صحت اچھی ہے یا نہیں ہے, تو یہ کرنا ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. بادامی صاحب دیکھیں, ایک قیدی جو بھی ہوتا ہے وہ جب حکومت کی کسٹڈی میں ہوتا ہے, جیل میں ہوتا ہے, تو وی بلیو ان اٹ کہ وہ اس کی آزادی عدالت نے چھین لی ہوتی ہے, جی اور اس کی زندگی چھیننے کا کسی کے پاس کوئی حق اور کوئی اختیار نہیں ہوتا. صحیح. تو میرے خیال میں جتنی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی بنتی ہے اتنی پی ٹی آئی کے لوگوں کی نہیں بنتی, اور یہ ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جس یہ چیز کی یقین کیوں ضرورت ہو تھی, سر, آپ ان کے سیاسی مخالف ہیں, میں نہیں کہہ رہا اللہ نہ کرے آپ ان کے جان کے پیچھے ہیں, لیکن ایک فکر ہونا تو obvious ہے نا. شہباز صاحب آن ریکارڈ کہتے تھے نا کہ میرا بھائی بیمار ہے جیل میں, اگر اس سے کچھ بھی ہوا تو عمران خان میں تمہیں ذمہ دار ٹھہراؤں گا. تو یہ اور یہ بات جائز تھی ان کی, بالکل ایک ہائی پروفائل ہے نا قیدی, تو پھر اس میں کیا عرض ہے کہ ذاتی بالکل معالج جا کے ابھی دیکھ لے؟ بالکل ہائی پروفائل ہو یا لو پروفائل ہو, جو بندہ حکومت کی کسٹڈی میں ہوتا ہے حکومت اس کا ذمہ دار, اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. بات ایسی ہے کہ جب ان کو تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر جو پمس سے گئے ہیں وہ بھی ہم لے کر گئے ہیں, اور پھر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا, انہوں نے تجویز کیا کہ اب آپ اس مریض کو ہمارے پاس اسپتال میں لے آئیں, وہ بھی ہم لائے ہیں. تو اتنے اس میں اتاولے ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے ان کو. جب ضرورت ہوگی تو ان کی تسلی کے لیے ان کے ڈاکٹر کی اور ان کی فیملی کی ملاقات بھی دوبارہ کرا دی جائے گی, اس میں کوئی اس کے لیے آپ 8 ابہام فروری نہیں ہونا گزرنے کا چاہیے. انتظار کر رہے ہیں کہ ایک بار ہو جائے اس کے بعد دیکھ لیں گے؟ ویسے بھی 8 فروری تو بادامی صاحب یہ بسنت ادھر بسنت بھی چل رہا ہے, ادھر سے کوئی احتجاج کی کال وال بھی ہے, تو وہ احتجاج وغیرہ جو ہے وہ تو بسنت کی رنگوں میں بالکل گم ہو گیا ہے, پھیکا پڑ گیا, اس کا تو کوئی نام بھی نہیں, کوئی اتا پتہ بھی نہیں. اگر کہیں ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کہیں خیبر پختونخوا میں اگر کوئی سڑک وڑک بند کسی نے کی, جلسہ ریلی کی تو کی ہوگی. اس کے علاوہ لاہور میں نہیں, پنجاب میں کیا, پنجاب کیا, کراچی کیا, سندھ بلوچستان کیا, کشمیر کیا, گلگت تو آپ بندے بلتستان کیا, بندے کیوں کہیں پہ گرفتار بھی کر رہے کچھ ہیں بھی نہیں پنجاب ہوگا. میں؟ کسی کو اگر گرفتار کیا تو اس کی لسٹ دے دے. یہ میں نے تو میرے پوچھا ان سے, خیال میں یہ کہہ رہی ہے میں کلپس بھیج دوں گی, پروگرام میں چلا دیجیے گا. کمپنی کی مشہوری کے لیے بات کرنے کی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کمپنی کی مشہوری کے لیے کوئی اختیار کہتا ہے صاحب کہ اگر ہمارے انہوں نے مجھے 1100 کلپ بھیج دیا بندے, پھر میں کیا کروں گا؟ 1100 تو چلا لے, آپ چلا لے, مجھے بھی پتہ لگ جائے کہ کوئی اریسٹ ہوا ہے. 1100 بندے اٹھا لیے گئے, چلو اللہ مالک. 500 بندے اٹھا لیے گئے, 200 بندے اٹھا لیے, یہ تو ویسے ہی, یہ تو کمپنی کی مشہوری کے بیانات ہوتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک چڑیا نہیں پھڑ پڑائے گی. 8 فروری کو کچھ نہیں ہوگا, اور اس سے پہلے جتنے یہ احتجاج کر چکے ہیں اس کے بھی رزلٹ آپ کے سامنے, قوم کے سامنے. اور ایک بات اور میں پھر کہہ دوں, لیٹ می ریپیٹ اٹ سر, کہ 26 نومبر 2024 کو یہ فائنل کھیل چکے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ نیٹ پریکٹس ہے, یہ ویسے ہی خون گرمانے کے لیے پلٹ کر جپٹنا, جپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ, بہانہ یا طریقہ. یہ اتنا یہ بہانے بازی اور ڈرامے بازی ہے, چلنے دے. اچھا یعنی مشال صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو میکسیمم کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اس میں پی ٹی آئی کو تو ایک انٹرنل چیلنج بھی تو ہے نا, جیسے ابھی دھرنے کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ خان صاحب کی فیملی کی طرف سے میسج آیا تھا کہ دھرنا بند کر دیں. سلمان راجہ صاحب نے, جن سے آپ نے بیان منسوخ کیا, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غلط بیان ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. علیمہ صاحبہ نے بھی تردید کی. تو یہ انٹرنلی تو ہاؤس ان آرڈر کر لیں مشال صاحبہ. بادامی صاحب, میں نے آپ کے پروڈیوسر صاحب کو لسٹ بھجوائی ہے, امید ہے کہ آپ آن ایئر چلا سکیں گے. بس میں اختیار تمام صاحب ورکرز ہو گئی کی تسلی, لسٹ ہے, اور جی, اور ان کی لسٹ انہوں نے بھجوائی ہے, آپ نمبر 1 شیئر کیجئے, ہم بھی اس کو کراس چیک کر لیتے ہیں. ہاں بھائی بھیجیں, مجھے ہی بھیجیں پروڈیوسر. جی, اچھا دوسری بات آتی ہوں میں آپ کی طرف. اس کے بعد جی میں نے ایک تفصیلی ٹویٹ کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دھرنا اڈیالہ سے سپریم کورٹ کیوں شفٹ کیا گیا.
مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیوں بتایا گیا کہ خان صاحب ٹھیک ہے؟ ہمیں اعتراض ہے کیونکہ کل جب خان صاحب کی اندر کس نے کی بتایا؟ صورتحال ہمیں پتہ چلی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی کس نے بتایا آپ کو کہ خان صاحب ٹھیک ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ خان صاحب ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اوبیسلی اور ان کو کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے غلط اطلاع کس کے کہنے پہ دی کل آپ کے؟ مجھے نہیں پتا جی، وہ آپ ان کو پروگرام میں بلا لیجئے گا. آپ نے نہیں میرے پوچھا ان لیے سے؟ اس بات سے زیادہ اہم یہ ہے کہ خان صاحب کی صحت اور ان کے ڈاکٹرز کی ایکسس، ان کو شفا ہاسپٹل لے جانے کی میرے لیے پریورٹی بیسس پہ یہ بات ہے.